السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ زینب کپوں میں چائے نکال رہی تھی جب سکندر علی اٹھ کر چلا آیا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے رملہ۔ چلو، وہ فوراً بولی۔ زینب نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ آخر وہ اتنی جلدی کیوں اٹھ گیا تھا؟ ان دونوں کے درمیان ایسی ویسی کوئی بات تو نہیں ہو گئی تھی؟ اسے وہم ستانے لگا۔ بیٹھے، میں نے چائے بنائی ہے، پی کر جائیں۔ وہ کچن کے دروازے تک چلی آئی۔ آپ کے گھر آنا ہی ہمارے لیے آنر ہے زینب خاتون۔ وہ مسکرا دیا۔ چائے کی خاص ضرورت نہیں، پھر بھی وہ دبا دبا سا اصرار ہی کر پائی۔ پھر صحیح، رملہ بولی تھی۔ اچھا، میں ذرا احسن بھائی سے دعا سلام کر لوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زینب نے سکندر علی کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، طمانینت سے بھرپور مسکراہٹ۔ پھر کوئی فیصلہ کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی، اپنے گھر میں ہی اس سوال پر ہراساں ہو گئی۔ میرا خیال ہے فیصلہ مزید آسان ہو گئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ زینب تھوک نکل کر خاموش ہو رہی۔ جلد آ جاؤ، میں منتظر ہوں، اور بہت سی خوشیاں۔ رملہ لوٹ آئی تھی۔ چلیں، سکندر علی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس نے محض سر ہلایا تھا۔ احسن کا موڈ کچھ خراب ہو گیا۔ زینب نے کمرے میں 3-4 چکر کاٹے مگر وہ خاموشی سے ٹی وی دیکھتا رہا۔ کچھ دنوں پہلے ہی زینب نے ٹی وی کمرے میں سیٹ کر دیا تھا کہ وہ سارا دن کام میں مصروف رہتی تو احسن بور ہوتا رہتا۔ اب وہ ٹی وی لگا کر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ سیب کاٹ کر لائی تو وہ بے تاثر چہرہ لیے ٹی وی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ یہ شخص کیوں آیا تھا؟ وہ اچانک پوچھ بیٹھا۔ زینب حیران رہ گئی، پھر خود پر قابو پا کر بولی تھی، آپ کی عیادت کے لیے، اور بھلا اس کی آمد کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ عیادت؟ وہ ہنس دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اس قدر گہری تھی زینب کہ اب تک مجھے اپنے جسم پر چپتی محسوس ہو رہی ہے۔ زینب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بات کی تردید نہ کر سکتی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ تم نے انہیں اندر لا کر حماقت کی، باہر سے ہی ٹال دیتی، بہانہ کر دیتی کوئی۔ احسن کو جیسے کوئی چبھن سی تھی۔ زینب کو احساس ہوا وہ اس سے ناراض نہ تھا بلکہ اسے میر سکندر علی کے انداز نے دکھ پہنچایا تھا۔ ان نظروں میں فتح اور سرشاری کا جو عجیب سا انداز ہلکورے لے رہا تھا، اس سے احسن کے احساسات کو ٹھیس پہنچی تھی۔ دراصل وہ رملہ کے ساتھ آیا تھا، اس لیے میں منع نہیں کر سکی۔ وہ سر جھکا کر بولی، تم نے رملہ کا لاکٹ واپس کر دیا؟ احسن نے اچانک پوچھا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ اس موقع پر اچانک پوچھے جانے والے سوال کا مقصد اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ وہ لاکٹ اب تک اس کے پاس موجود تھا۔ یہ درست تھا کہ اس نے کتنی بار اسے لوٹانے کا قصد کیا تھا، مگر ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی تھی کہ وہ لاکٹ اس کے پاس ہی رہ جاتا تھا۔ نہیں کیا؟ اسے سوچ میں گم دیکھ کر احسن نے آہستگی سے پوچھا۔ جی؟ وہ چونکی۔ نہیں، ہاں کر دیا۔ نہ جانے کیوں احسن کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زینو، کچھ دیر کے بعد وہ بولا تھا، تمہارے لیے مشکل دور شروع ہوا ہے۔ نہ جانے تم ان مشکلات کا فیس کر پاؤ گی یا نہیں، تم بہت کمزور ہو۔ زینب خاموش بیٹھی رہی۔ میری تمام توقعات تم سے وابستہ ہیں۔ زندگی میں اب بس تم ہی تم ہو اور کچھ نہیں۔ پہلے بھی ایسا ہی تھا مگر اب اس حقیقت میں شدت آ گئی ہے۔ کبھی کبھی میں اس حقیقت پر غور کروں تو خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے کبھی کبھی اعتبار دلایا کرو اپنی محبت کا۔ اس نے زینب کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ وہ بے بسی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو میر سکندر علی نے کہا تھا فیصلہ مزید آسان ہو گئے ہیں، جلد آ جاؤ، میں منتظر ہوں، اور بہت سی خوشیاں۔ وہ اسے جواباً کچھ بھی نہ بول پائی تھی، اور اب احسن ایاز اس سے محبتوں کا اعتبار مانگ رہا تھا۔ عاشر حسین آیا تھا۔ وہ احسن کا بہت اچھا دوست تھا، غالباً سب سے اچھا۔ شادی کے بعد ان لوگوں کی سب سے پہلی دعوت بھی اسی نے کی تھی۔ مل میں وہ احسن کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ زینب سے بھی اس کی اچھی دعا سلام تھی۔ احسن اسپتال میں تھا تو اس شخص نے اس کی بہت خدمت کی تھی، بہت ساتھ دیا تھا ان لوگوں کا۔ زینب نے احسن کے کمرے تک اس کی رہنمائی کی، پھر چائے وغیرہ بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ اسے عاشر کا انداز قدرے عجیب محسوس ہوا تھا، افسردہ سا، شرمندہ سا۔ وہ چائے بنا کر کمرے میں آئی تو وہ دونوں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ احسن کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ زینب نے چائے میز پر رکھی تو احسن نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ سنبھال کر رکھ دو الماری میں۔ کیا ہے اس میں؟ زینب نے اسے تھام لیا۔ پیسے ہیں۔ زینب نے یوں ہی ذرا سا کھول کر دیکھا، اس میں ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ وہ خوش ہو گئی۔ یہ ہمارے پیسے ہیں احسن۔ احسن نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر افسردگی سے مسکرا دیا۔
ہمارے ہی ہیں، مل والوں نے 2 ماہ کی تنخواہ اور دیگر واجبات بھجوائے ہیں۔ احسن نے بے بسی سے عاشر کو دیکھا تھا، جیسے اپنی بیوی کی کم عقلی پر متاسف ہو۔ بھائی، نہ جانے کیوں آپ لوگوں کو بری خبر سنانے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ ٹکی ہے، عاشر شرمندگی سے بولا تھا۔ احسن کی جگہ جنرل مینیجر نے نیا بندہ رکھ لیا ہے۔ احسن کے جو واجبات مل کی طرف نکلتے ہیں وہ رقم ہے۔ اوہ، اس کی ساری خوشی غارت ہو گئی، تو گویا وہ اس کی ملازمت سے فارغ کیے جانے کی خبر لے کر آیا تھا۔ وہ رقم نہ جانے کتنی تھی، لیکن جس قدر بھی تھی، ایک طویل عرصے کے لیے انہیں انہی پیسوں میں گزارا کرنا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ الماری تک آئی تھی۔ چند لمحوں قبل اسے جو لفافہ پھولا اور بھاری محسوس ہوا تھا، اب ایک دم ہلکا ہو گیا تھا۔ اس میں موجود رقم بے حد قلیل معلوم ہوتی تھی۔ لفافہ الماری میں رکھ کر وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ وہ دونوں مل کی پالیسیوں پر بحث کر رہے تھے۔ زینب کو ان باتوں سے کچھ سروکار نہ تھا۔ اس کے دماغ میں چکراتے رہنے کے لیے یہ بری خبر ہی کافی تھی۔ عاشر چلا گیا تو وہ چائے کے جھوٹے برتن کچن میں رکھ کر کمرے میں آئی۔ احسن دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ کے مل والے تو انتہائی خود غرض اور احسان فراموش ہیں، وہ قدرے غصے سے بولی تھی۔ آخر کو آپ مل ہی کے کام سے گئے تھے نا، انہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا، لے کر ملازمت سے ہی فارغ کر دیا۔ ہر کوئی اپنا فائدہ، اپنی آسانی دیکھتا ہے زینب، وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ میرا کام ہی ہر وقت بھاگ دوڑ کرنے والا تھا، اب ظاہر ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ زخم وغیرہ ٹھیک ہونے میں نہ جانے کتنا عرصہ لگ جائے، اتنے عرصے تک وہ میرا انتظار تو نہیں کریں گے نا، انہیں تو اپنا کام کروانا ہے، خواہ میں کروں خواہ کوئی اور۔ اب کیا ہوگا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ یہ قلیل رقم بھلا کب تک ہمارا ساتھ دے گی؟ اللہ مالک ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں تو میں کوئی جاب ڈھونڈوں گا، بیٹھ کر تو میں اب بھی سارا دن کام کر سکتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرا دماغ سلامت ہے۔ زینب کو احساس ہوا وہ اس کی باتوں کو مائنڈ کر رہا تھا۔ زینب کی پریشانی اسے احساس جرم میں مبتلا کر رہی تھی۔ آج کل نوکری ملنا کون سا آسان بات ہے، وہ پھر بھی کہہ گئی تھی۔ مہینوں خوار ہونا پڑتا ہے۔ پھر وہ زچ ہو گیا تھا۔ کیا کروں پھر؟ میں نے جان بوجھ کر اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، میں ذمہ دار ہوں ان ساری باتوں کا۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ گھبرا گئی۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اگر پریشان ہوں تو بے وجہ نہیں ہوں۔ پریشان مجھے ہونا چاہیے، میں ابھی زندہ ہوں پریشان ہونے کے لیے۔ وہ تیز آواز میں بولا۔ تم فکر مت کرو، بھیک بھی مانگنا پڑی تو تمہیں بھوکا نہیں ماروں گا۔ او احسن، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رو دی۔ احسن ہولے ہولے اپنی پریشانی پر مکے مارنے لگا۔ تم کیا کسی کو حوصلہ بڑھاؤ گی؟ وہ بڑبڑانے لگا تھا۔ تم کیا شیئر کرو گی کسی کی فکر؟ تم سے تو یہ توقع ہی عبث ہے۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی سسکیاں بلند تر ہو گئیں۔ زینب پلیز مجھے تنگ مت کرو، وہ تنک کر بولا تھا۔ ایسے ہی ماتم کرنا ہے تو باہر چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ دن اداسیوں سے اتنے بوجھل ہوئے تھے کہ زینب کا سانس رکنے لگا تھا۔ بہت دنوں کے بعد وہ رملہ کی طرف آ نکلی۔ رملہ اکیلی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ڈرائی فروٹ سے بھری ٹرے اس نے نزدیک رکھی ہوئی تھی۔ زینب کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ذہن نصیب، آؤ ادھر ہی آ جاؤ۔ زینب اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تم اس طرح اکیلے کیسے رہ لیتی ہو رملہ؟ میرا تو 2 دنوں میں جی الجھنے لگتا ہے۔ بندے کے اندر ہی تنہائی آوسی ہو تو اسے باہر کی زیادہ پرواہ نہیں رہتی۔ وہ قدرے بے فکری سے بولی۔ لو ڈرائی فروٹ کھاؤ۔ نہیں شکریہ، اس نے اداسی سے سر ہلا دیا۔ میرا فی الوقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ احسن بھائی کیسے ہیں؟ اس نے بھی ہاتھ جھاڑ کر ٹرے ایک طرف سرکا دی۔ اب طبیعت بہت بہتر ہے، کچھ چڑچڑا پن آ گیا ہے مزاج میں، وہ پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ ہاں یہ تو خیر ایک نیچرل بات ہے، ایک وقتی اثر ہے، حالات کا نارمل ہو جائیں گے۔ میں بھی کبھی کبھی بہت چڑچڑی ہو جاتی ہوں، تم نے فیل کیا ہوگا۔ ان کی جاب بھی چھوٹ گئی ہے نا؟ زینب آج بے حد افسردہ تھی، اس کی بھی ٹینشن ہے۔ اماں چائے تو لے آئیں، رملہ نے پکار کر کہا، پھر اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ایک بات کہوں زینب؟ ہاں کہو، باتیں کرنی ہی تو آئی ہوں، دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ احسن بھائی کے لیے یہ بے حد کڑا وقت ہے، بہت تکلیف دہ، بہت اذیت ناک۔ یوں سمجھ لو وہ ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے خود نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ انہیں کسی کی مدد درکار ہے اور وہ کسی تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بھنور؟ زینب نے اسے دیکھا۔ ہاں، سوچوں کا بھنور۔
بھंवर بہت خطرناک ہوتا ہے، اچھے بھلے بندے کو پاگل بنا دیتا ہے۔ ایسے میں کسی سچے ہمدرد کی، کسی چاہنے والے ساتھی کی، کسی بے لوث غم گسار کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس وقت بھंور کی زد میں ہیں۔ میں نے تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا، وہ حیرانی سے بولی۔ شاید اس لیے کہ تمہارے احساسات آج کل آدھے آدھے بٹے ہوئے ہیں۔ اس نے زینب کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ زینب کی نگاہیں جھک گئیں۔ میں بہت تجربے کار عورت ہوں زین۔ رملہ صوفے کی پشت سے سر اور میز کے کنارے پر ایڑی ٹکا کر اطمینان سے نیم دراز ہو گئی۔ ہر طرح کے حالات سے گزری ہوئی، ہر طرح کی سچویشن فیس کی ہوئی۔ میں نے دھوکے بھی کھائے ہیں، لیکن ان سے تجربوں کی پختگی ملی ہے۔ میں تمہیں ایک بالکل سیدھا سچا مشورہ دینا چاہتی ہوں، ایک سچے ہمدرد کی حیثیت سے۔ زینب منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ تم خوش قسمت ہو جو تمہیں احسن جیسا ساتھی ملا ہے۔ اس کی قدر کرو اور اپنے دل کی دنیا میں اسے بسا کر باہر نو چانس کا سائن بورڈ لگا دو۔ تم بہت حسین ہو، بہت زیادہ حسین، اتنی کہ تمہیں دیکھ کر عورتوں کا دل بے ایمان ہونے لگتا ہے۔ مرد تو پھر مرد ہیں، لیکن زین، اپنے تجربے سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ حسن ہمیشہ پارسائی کا محتاج رہتا ہے۔ پارسائی نہیں تو حسن نہیں، محض بدصورتی، داغ داغ چہرہ۔ اپنی زندگی پر خدا کا شکر ادا کرو زینب، اور اپنا بسا بسایا گھر بسا ہی رہنے دو۔ زینب چند لمحے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ رملہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہی ہے۔ اماں چائے لے آئیں تو ان دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی در آئی۔ چائے کا کپ لے کر رملہ سیدھی ہو بیٹھی۔ میری تنہائی تمہیں کوفت میں مبتلا کر دیتی ہے نا زین؟ پھر وہ بولی تھی، اسی لیے میں تمہیں خوش قسمت کہتی ہوں کہ تمہارا اندر آباد ہے، تمہیں تمہارے شوہر کی بھرپور توجہ، محبت اور اعتبار حاصل ہے۔ اسے اپنی زندگی کا حاصل سمجھو۔ چاند ستاروں کی تمنا مت کرو، ان سے کسی کی جھولی نہیں بھرتی۔ ہاں، دل میں سوراخ ہوتے جاتے ہیں۔ زینب نے چند گھونٹوں میں چائے ختم کر کے پیالی میز پر رکھ دی تھی۔ ایسی سنجیدہ معنی خیز باتیں اسے ہمیشہ ہی کوفت میں مبتلا کرتی تھیں۔ میں چلوں گی اب۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اچھا، رملہ نے گہرا سانس بھرا اور خود بھی پیالی رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آج خلاف معمول وہ اسے چھوڑنے دروازے تک آئی تھی۔ احسن کو میری طرف سے پوچھنا، بہت اچھے انسان ہیں وہ۔ ہاں ضرور، زینب رسمن بولی، اور انہیں اس بھنور سے نکلنے میں ان کی مدد کرنا جو میں نے محسوس کر لیا، نہ جانے تم کیوں نہ کر سکی۔ آخر میں وہ لبوں میں ہی بڑبڑائی تھی۔ زینب تیز رفتار قدموں سے گھر کی سمت چل دی تھی۔ دوسری صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئی۔ احسن اپنی جگہ پر نہ تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ احسن، احسن، وہ آوازیں دیتی ہوئی باہر آئی تو دیکھا وہ کچن میں تھا۔ ایک بازو کے نیچے بیساکھی دبائے دوسرے ہاتھ سے چائے کا پانی رکھ رہا تھا۔ زینب نے جلدی سے برتن اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا ایسا؟ وہ پرسکون انداز میں بولا۔ چائے ہی بنا رہا ہوں، کوئی پہاڑ تو نہیں کھود رہا۔ تم گہری نیند میں تھیں، 2-3 مرتبہ آوازیں دیں لیکن تمہاری آنکھ نہیں کھلی۔ میں نے سوچا تمہیں ڈسٹرب نہ کروں، لیکن اتنی صبح کیوں اٹھ گئے آپ؟ منہ بھی دھو چکے ہیں میری مدد کے بغیر ہی؟ وہ حیران تھی۔ وہ متانت سے مسکرا دیا۔ زینو، ساری عمر تم پر بوجھ بنا رہوں گا کیا؟ میں اب ٹھیک ہوں، اپنے کام خود کر سکتا ہوں، اور مجھے عادت ہونی چاہیے۔ لوگ تو ہاتھوں سے محروم ہوتے ہوئے اپنے کام سر انجام دے سکتے ہیں، میں تو پھر ایک ٹانگ سے ہی محروم ہوا ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا، آپ ہٹیں۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ باہر جائیں، میں چائے لا رہی ہوں۔ میں چائے پی کر ذرا کام سے جاؤں گا۔ ہائیں، وہ چونک اٹھی۔ لیکن کہاں؟ ایک دوست کے پاس جاب کی بات کرنی ہے۔ لیکن کیسے جائیں گے؟ وہ حیران تھی۔ موٹر سائیکل پر کیسے بیٹھیں گے؟ ٹیکسی سے جاؤں گا، وہ آہستگی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ زینب کو احساس ہوا اس کے سوالات احسن کی دل شکنی کا باعث بن جاتے تھے۔ اسے اپنے رویے کا احساس ہوا، لیکن وہ بے ساختگی میں ایسی باتیں کر جاتی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر چائے بنانے لگی تھی۔ احسن ناشتہ کر کے اپنی بیساکھی سنبھالنے لگا۔ زینب ایک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ کس قدر بے چارگی تھی اس کے انداز میں، وہ کتنا ادھورا معلوم ہو رہا تھا۔ اچھا زینو، میں ذرا دیر سے آؤں گا۔ وہ جا رہا تھا۔ زینب جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ بیساکھی کی ٹک ٹک اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ کیا رہ پاؤ گی ساری عمر ایک ادھورے انسان کے ساتھ؟ وہ سانس رو کے سوچ رہی تھی۔ ایک بہترین آپشن ہوتے ہوئے بھی سوچنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن دماغ کچھ سوچنے پر آمادہ ہی نہ ہوتا تھا۔ ایک سناٹا سا اس کے اندر گھر کر رہا تھا۔
وہ اس سناٹے سے خوفزدہ تھی۔ دن بھر یوں ہی خالی اس ذہنی کے عالم میں گزرا۔ زندگی بھر کے فیصلوں کے ڈور ہاتھ میں تھامے وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی۔ کس ڈور کو ہلانا تھا، کس کو پکڑنا، کس کو چھوڑنا تھا، وہ قطعی طور پر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، اس قدر طے تھا کہ حالات کے جس حصے سے وہ گزر رہی تھی وہ بے حد تکلیف دہ تھا۔ آنے والا وقت اسے ایک تندو تیز سیلابی ریلے کی مانند اپنی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اپنا وجود کسی تنکے کی مانند حقیر۔ زندگی کے لیے بہت خواب بنے تھے اس نے، رات رات بھر جاگ کر اپنے لیے سپنوں کے سندر محل تعمیر کیے تھے۔ وہ سپنے اور ان میں چمکتے وہ محل اس کے لیے بہت قیمتی تھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا۔ اس سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی یا تقدیر کی ہی اس سے کچھ بیر تھا؟ کچھ بھی تھا، لیکن سپنے روٹھ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے تمناؤں کے محل زمین بوس ہوئے جاتے تھے۔ من آنگن سونا ہوا جاتا تھا، اور یہ سونا پن اس کے لیے یہ سوہانے روح تھا۔ ایسی روتی سسکتی بلکتی زندگی جینے سے حاصل بھی کیا تھا؟ اس سے تو بہتر تھا بندہ قبر میں جا کر سکون سے لیٹے۔ وہ کافی دیر کے بعد لوٹا تھا۔ زینب کے گمسم انداز اسے چونکا گئے تھے۔ خیریت؟ پانی کا گلاس تھامنے کے بعد وہ اس کا چہرہ تکتے ہوئے بولا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہر چند کہ خود اس قدر مشقت سے اس کا سانس پھول رہا تھا اور چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ زینب نے اس کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ مکانگی انداز میں اس کی بیساکھیاں اٹھا کر سائیڈ میں رکھیں اور خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن میں آ کر کھانا گرم کرنے لگی۔ کھانا ٹرے میں رکھ کر وہ واپس کمرے میں آئی تو تھکا ہارا پس مردہ احسن آنکھوں پر بازو رکھے تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ کھانا کھا لیں، اس نے ٹرے اس کے آگے رکھ دی۔ احسن نے چونک کر بازو ہٹایا تھا، غالباً وہ کسی بہت گہری سوچ میں تھا۔ تم نے کھا لیا ہے؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کا سابقہ مکانگی انداز برقرار تھا۔ احسن ایک مرتبہ پھر اسے غور سے دیکھنے پر مجبور ہوا۔ کیا بات ہے زینو؟ وہ بڑی رسانیت سے بولا تھا۔ تھک گئی ہو یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ ٹھیک تو ہوں، وہ قدرے حیرانی سے بولی۔ نہ جانے کیوں آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ احسن کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تمہیں کسی کی خبر رہے نہ رہے زینو، مجھے تمہارے ہر انداز کی خبر رہتی ہے۔ زینب کی نظریں بے اختیار ہی جھک گئی تھیں۔ زینو ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ وہ اسے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ادھر ہی تو ہوں، آپ کے پاس ہی۔ نہیں، یہاں آؤ، اس نے محبت بھرا اصرار کیا۔ زینب اٹھ کر اس کے برابر جا بیٹھی، ہر چند کہ اس کے انداز میں سادہ پن صاف ظاہر تھا۔ زینو، وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے لبریز لہجے میں بولا، میری جان، میں جانتا ہوں تم بہت نازک ہو، ذرا سی تیز، ذرا سی گرم ہوا تمہیں مرجھا دیتی ہے، حالات کی ذرا سی سختی سے تم خوفزدہ ہو جاتی ہو، گھبرا جاتی ہو، لیکن زینو، زندگی گزارنی ہے تو اپنے اندر حوصلہ بھی پیدا کرنا ہوگا۔ یہ زندگی ہر انسان کے ہاتھ میں ایک سوال نامہ ضرور تھماتی ہے، اور اس پہ لکھے سوال اس قدر مشکل ہوتے ہیں کہ ذہن معاف ہونے لگتا ہے، عقل ساتھ چھوڑنے لگتی ہے۔ صرف ہمت اور حوصلے سے ہی اس امتحان سے سرخرو ہو کر گزرا جا سکتا ہے۔ پریشان ہونے سے، دماغ لڑانے سے، خود کو تھکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا زینب۔ وہ لمحہ بھر کو رکا تھا۔ زینب اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ اور یہ خیال رکھو کہ تمہاری ہمت میری ہمت ہے، تمہارا حوصلہ میرا حوصلہ ہے۔ جہاں تمہارے قدم ڈگمگائے میں وہیں ٹھوکر کھاؤں گا، گر جاؤں گا۔ میرا ساتھ دو زینو، مجھے اس وقت تمہاری مسکراہٹ کی، تمہاری آنکھوں میں چمکتی روشنی کی، تمہارے ہاتھوں کے پر اعتماد حرارت کی ضرورت ہے۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں تمہارا سائبان ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو، حالات کی گرم دھوپ میں تمہیں جھلسنے نہیں دوں گا۔ بس بدقسمتی یہی ہے کہ فی الحال اس سائبان کو تمہارے ہی سہارے کی ضرورت ہے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے۔ زینب نظریں جھکائے اپنے دوپٹے کا کونا انگلی کے گرد لپیٹتی اور کھولتی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر احسن کی تمام گفتگو کے جواب میں کوئی تاثر نہ ابھر سکا تھا۔ زینو، اس نے شہد آگہی لہجے میں اسے مخاطب کیا، جی کچھ سمجھی ہو میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ جی، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ہر چند کے مرجھا رہی تھی، مگر پھر بھی محسوس ہوتی تھی۔ یقین مانگتی محبت امید و بیم کے سمندر میں کبھی ڈوبتی ابھرتی نظر آتی تھی۔ وہ اس سے کچھ چاہ رہا تھا، کچھ مانگ رہا تھا، دستے سوال دراز کر رہا تھا۔ اعتماد، یقین، محبت، حوصلہ،
اور زینب کو اپنا دامن دل خالی لگتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں، مبادا وہ اس کے دم توڑتے جذبات کی لاشیں اس کی آنکھوں میں تیرتی دیکھ لیتا۔ احسن نے ایک گہری سانس بھری تھی، وہ سانس میں کر رہا تھا دکھ زینب کو محسوس ہوا۔ زینو جی کھانا ابھی لے جاؤ یار، مجھے بھوک نہیں ہے، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ زینب نے ٹرے اٹھائی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر دراز ہو گیا۔ دن بے حد سست رفتاری سے گزر رہے تھے، وہ اکتائی ہوئی تھی، صبح اٹھ کر روٹین کے کاموں میں لگ جانا اور رات تک لگے رہنا، پھر بے خواب آنکھوں کے بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے رہنا۔ اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ احسن بھی کچھ گمسم سا تھا۔ ایک دو دوستوں سے اس نے ملازمت کی بات کی تھی، مگر کہیں بھی بات بنتی نظر نہ آتی تھی۔ وہ سارا دن اسے مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے پاس بلاتا رہتا تھا اور 2 گھڑی پاس بیٹھنے کو کہتا۔ وہ مزید چڑ جاتی۔ یا اللہ احسن، ایک ایک منٹ کے بعد آواز لگاتے ہیں آپ، مجھے کچھ کرنے تو دینا، سارا کام سر پر پڑا ہے۔ ہو جائے گا کام بھی، کام ہمارے لیے ہے، ہم کام کے لیے نہیں ہیں۔ کیوں جان کھپا رہی ہو؟ 2 گھڑی ادھر آ کر بیٹھو، میں کب تک ٹی وی دیکھوں گا؟ وہ بے چارگی سے کہتا۔ جی ہاں، وہ تن سے کہتی۔ 2 گھڑی بعد آپ تو خواب خرگوش کے مزے لوٹیں گے اور میرا کام وہیں کا وہیں موجود ہوگا۔ میں معافی چاہتی ہوں ایسی گھڑیوں سے۔ اس دن بھی وہ اس کے کپڑے پریس کر کے ہینگر میں لگا رہی تھی جب وہ کمرے سے آوازیں دینے لگا۔ جی وہ اس کی شرٹ تھامے مصروف سے انداز میں کمرے میں آئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کر رہی ہو؟ وہ ٹی وی کا ریموٹ ایک طرف رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کے کپڑے پریس کر رہی ہوں۔ یہ ذرا ٹی وی کی آواز کم کر دو۔ زینب نے پہلے حیرانی پھر قدرے غصے سے اس کی سم دیکھا۔ اس کے لبوں میں دبی دبی شرارت تھی۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کس مرض کی دوا ہے؟ یہی تو رونا ہے، جو پاس ہے وہ کسی مرض کی دوا نہیں، اور جو دور ہے وہ… احسن پلیز، وہ مڑ گئی تھی، تنگ نہ کریں۔ ارے بابا بات تو سنو یار، یہ ریموٹ کام نہیں کر رہا ہے، سیل ختم ہے۔ ناچار وہ ٹی وی تک جا کر آواز کم کرنے لگی، پھر دروازے تک ہی پہنچی تھی اور پھر پکار بیٹھا۔ اب کیا ہے؟ وہ زچ ہوئی۔ اب وہ بے چارگی سے سوچنے لگا۔ ہاں یہ ذرا کھڑکیاں کھول دو، کمرے میں حبس ہے۔ کچن میں جو تم نے پالک اور میتھی چولہے پر رکھی ہے اس کی بو پورے گھر میں پھیلی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ لبوں میں ہی بڑبڑاتے ہوئے کھڑکیاں کھولنے لگی۔ دفتن ہی اس کا ہاتھ رک گئے تھے۔ میر سکندر علی کی شاندار چمکتی گاڑی نے ابھی ابھی سڑک کا موڑ کاٹا تھا۔ اس کی ایک جھلک زینب کو نظر آئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر سیاہ گلاسز لگائے وہ بے حد خوبرو دکھائی دیتا تھا۔ وہ کھڑکی کا پٹ تھامے کافی دیر تک وہیں کھڑی سڑک پر اڑتی دھول کے ذروں کو دیکھتی رہی۔ پھر یکایک اسے احساس ہوا اس کا دل ایک خوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا۔ بیزار کن سناٹے سے بھرے ہوئے دل میں کوئی خوبصورت سی دھن دھیرے دھیرے بجنے لگی تھی۔ سناٹے کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ زندگی پر چھایا بیزاریت کا جمود ٹوٹا تھا۔ ٹھنڈی مہکتی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرا کر اس کی ساری جھنجھلاہٹ ختم کر گیا۔ وہ مڑی تو ایک خوبصورت مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ لو جی کھڑکی بھی کھل گئی۔ احسن سوچنے لگا، اب کون سا کام کہوں، میرا سر دبا دو۔ سنیے، اس نے جیسے اس کی بات سرے سے سنی ہی نہ تھی۔ میں ذرا رملہ کی طرف جا رہی ہوں۔ ہائیں، اسے تعجب ہوا، یہ ایکا ایکی تبدیلی کیسی؟ ابھی تو تمہارا موڈ سخت آف تھا، تمہیں بے شمار کام نمٹانے تھے، میرے پاس بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی فرصت نہ تھی، یہ اچانک رملہ کا خیال کیوں تڑپا گیا تمہیں؟ زینب نے قدرے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ احسن چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے، ایز یو وش میڈم، اگر آپ کی خوشی کا سوال ہے تو ضرور جائیے، آپ کی خوشی کی بات سامنے آئے تو ہر بات پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ زینب کو شرمندگی کا جھٹکا لگا، پھر وہ سنبھل گئی۔ آپ کو چائے بنا کر دے جاؤں؟ کھانے میں تو ابھی دیر ہے، میں بنا لوں گا، تم جاؤ۔ وہ مسکرایا۔ خال خال ہی تو تمہیں کسی کی یاد ستاتی ہے، خوش آئند بات ہے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی تذبذب کا شکار کچھ سوچتی رہی، پھر اس کی سوچتی ہوئی نظریں احسن سے ٹکرائیں تو وہ چونک گئی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا میں جاتی ہوں، تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گی، جب تک جی چاہے بیٹھی رہنا، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دیا تھا۔ زینب کا ارادہ کپڑے تبدیل کرنے کا تھا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے کبھی رملہ کے گھر جانے کے لیے کپڑے تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، پھر یہ اچانک تبدیلی احسن کو متوجہ کر سکتی تھی۔ یوں بھی اس کا حلیہ ٹھیک ہی تھا،
کل شام ہی نہا کر اس نے سفید کاٹن کا سوٹ پہنا تھا، بالوں کو لپیٹ کر جوڑے کی شکل دے کر وہ باہر نکل آئی۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ میر سکندر علی کی گاڑی رملہ کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بیل بجا کر اس کی گاڑی کا جائزہ لینے لگی۔ شاندار آدمی ہے، چیزیں بھی شاندار رکھتا ہے۔ دل میں ایک سوچ خود بخود ابری تھی، اسی لیے تمہارا طلبگار ہے۔ کسی نے اس کے اندر سرگوشی کی۔ زینب کے گال اپنی ہی سوچ سے سرخ ہوئے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھل گیا۔ زینب کی اٹھی ہوئی نظریں میر سکندر علی کی نظروں سے الجھیں، پھر اس نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لیں۔ خوش نصیبی، وہ بشاشت سے مسکرایا تھا۔ ویلکم رملہ، وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ اندر ہے، تشریف لائیں۔ وہ ذرا سا ترچھا ہوا تاکہ وہ اندر آ سکے۔ زینب اندر چلی آئی۔ لاؤنج اور کچن میں اسے رملہ دکھائی نہ دی تو وہ اس کے کمرے تک چلی آئی۔ رملہ کو وہاں بھی نہ پا کر وہ مڑی۔ سکندر علی اپنا سگار سلگانے میں مصروف تھا۔ رملہ کہاں ہے؟ وہ قدرے پریشان ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا تھا کہ سکندر نے اسے دھوکے سے اندر بلایا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ شاور لے رہی ہے، آپ تشریف رکھیے۔ پریشان کی ہوتی ہیں؟ ہمارے لیے آپ بے حد قابل احترام ہستی ہیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکان تھی، جیسے وہ لمحہ بھر میں اس کے دماغ کی تہوں میں ڈوب کر ابھر آیا۔ زینب کو بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ آئیے لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ سکندر علی نے ہاتھ سے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ زینب اس کے ساتھ لاؤنج میں چلی آئی۔ کشادہ صوفے میں دھنستے ہوئے سکندر علی نے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ زینب اس کے مقابل بیٹھی۔ وہ آنکھوں کو قدرے سکیڑ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مرجھا رہی ہو زینب؟ جی، وہ چونک اٹھی۔ حالات کی تیز دھوپ نے تمہارے چہرے کے گلابوں کی شگفتگی کو متاثر کیا ہے؟ کیا آئینہ دیکھنا چھوڑا ہوا ہے آج کل؟ زینب کو منوز آ گری۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا نہ تھکتا تھا، جس نے خراب میلے حلیے میں بھی اس کی اس طرح تعریف کی تھی کہ وہ اپنی ہی ذات پر نازا ہو گئی تھی، جس کے لیے وہ مصر کی رانی کلوپیٹرا جیسی تھی۔ اگر وہ اس کی شگفتگی کے متاثر ہونے کو محسوس کر گیا تھا تو یقیناً اس کا چہرہ کسی صحرا کا منظر پیش کر رہا ہوگا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ کیوں ختم کر رہی ہو خود کو؟ مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرو زینب۔ وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں گلاب کی مانند کھلا دوں گا، مہک اٹھو گی۔ وہ شخص تو جیسے سلو پوائزننگ کر رہا ہے۔ زینب کی آنکھوں سے ایک قطرہ ٹپک کر اس کی ہتھیلی میں آ گرا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ آئینہ دیکھتی تھی تو اپنا آپ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ کتنی بدل گئی تھی وہ احسن ایاز کی دسترس میں آ کر، بلکہ اب تو اس کا من ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ آئینہ دیکھے۔